ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، مارچ کے 2 اور شعبان کی 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی خبریں بہت اہم ہیں، آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیہ سب ایریا کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC میجر جنرل SS بخشی نے لداخ میں عام مزدوروں کی اجرت کے تفاوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر BD مشرا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران میجر جنرل بخشی نے فوج کے زیر کام کر رہے مزدوروں اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے تحت کام کرنے والوں کے درمیان تنخواہ میں نمایاں فرق کو اجاگر کیا. لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات میں میجر جنرل بخشی نے اس معاملے کو ہندوستان کے وزیر دفاع کی توجہ دلانے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل کی. انہوں نے غیر ہنرمند مزدوروں کے لیے شرحوں کو مرکزی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ منصفانہ معاوضہ کو یقینی بنایا جا سکے. ایسوسی ایشن آف بلتیز کی جانب سے 17 دسمبر 2023 سے جاری بلتی زبان اور ثقافت کے ورثے کی حفاظت اور اسے فروغ دینے کے لیے بیداری مہم اختتام کو پہنچی. یہ پروگرام کرگل ضلع سمیت جموں و کشمیر، اتراکھنڈ اور ہماچل کے بلتی علاقوں میں منعقد کی گئی. اس مہم کا مقصد عصر حاضر میں بلتی زبان و ادب اور ثقافت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنا ہے. ایسوسی ایشن آف بلتیز کے صدر و شاعر بشیر وفا کی قیادت میں انجمن نے دیگر تنظیموں کے تعاون سے نمائشوں اور سیمیناروں کا سلسلہ منعقد کیا، جس میں شملہ سنجولی میں بلتی نامور شاعر بابا منصور کے مقبرے کی بحالی کے علاوہ امباڑی اتراکھنڈ میں بلتی زبان و ادب کو فروغ دینے سے متعلق مختلف سیمیناروں کا اہتمام شامل ہے. دو روز سے مسلسل برف باری کے نتیجے میں معمولات زندگی مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے. اس وقت کرگل قصبے میں لگ بھگ 6 انچ برف جمع ہوا ہے، جس کے سبب سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ پیدا ہوا ہے. دریاسنا میونسپل محکمے کی جانب سے برف ہٹانے کا کام شد و مت سے جاری ہے. ذرائع کے مطابق تازہ برف باری کے حوالے سے اس وقت تک دراس میں کم سے کم 10 انچ برف جمع ہوا ہے. اسی طرح پانی کھر اور سانکو میں 8 انچ اور ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی تقریباً 6 انچ برف جمع ہوا ہے. دریاسنا ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سانکو سے پانی کھر، تکپا امبا اور برسو جانے والے رابطہ سڑکیں بھاری برف باری کے سبب فی الوقت بند ہے. بھاری برف باری کے بیچ تکپا امبا، برسو اور سانکو کے کچھ علاقوں میں بجلی سپلائی گزشتہ رات سے منقطع ہوا ہے، جس کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں آنے والے دنوں میں دراس، سروس، تکپا امبا اور برسو علاقوں میں برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے میں لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے آج ہل کونسل سکریٹریٹ میں ایک پریس بریفنگ دی، جس میں موصوف نے کیجول ملازمین کے مسائل سمیت ضلع میں جاری تعمیر و ترقی اور دیگر مسائل پر روشنی ڈالی. ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر پنچوک ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ موجود تھے. موصوف نے اس دوران کیجول ملازمین کے خدشات اور غلط فہمیوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی انہوں نے کیجول ملازمین کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو دہرایا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -3.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -2.6 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -4.3 اور زنسکار میں کم سے کم -7.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین سمیت 30 سے زائد تنظیموں نے آسام میں شہریت ترمیمی قانون CAA کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے صدر اتپل شرما نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے آسام کے دورہ یعنی 8 مارچ کو تمام اضلاع میں 12 گھنٹے کی بھوک ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ اتپل شرما نے کہا کہ CAA کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی کیس چل رہے ہیں، اس کے باوجود سرکار کی جلد بازی صرف اور صرف سیاست ہے، اس لیے ہم بھی انہیں ایسا ہی جواب دیں گے۔ نیوز براڈ کاسٹر اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈز ایسوسی ایشن نے ملک کے 3 بڑے نیوز چینلز کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ٹائمز ناؤ بھارت اور نیوز 18 انڈیا پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور لو جہاد سے متعلق ایک شو کا ویڈیو کو ہٹانے کو کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی آج تک کو رام نومی پرتشدد پر مبنی سدھیر چودھری کے ایک شو کی ویڈیو کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سال 2023 میں رام نومی کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے پرتشدد پر مبنی سدھیر چودھری کے شو کے بارے میں ایسوسی ایشن کا خیال ہے کہ یہ ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بناتا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق حزب اللہ لبنان نے جمعے کو کہا کہ غاصب فوجیوں کے ایک گروپ کو المنارہ فوجی ٹھکانے کے اطراف میں راکٹ سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد قابض فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے ایک اور کارروائی میں خودکش ڈرون حملے کرتے ہوئے معیان باروخ نامی ٹاور میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، جس میں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ لبنان نے 8 اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے ایک دن بعد سے صہیونی دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا ہے اور اب تک آئے دن صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے ان کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اس بارے میں صہیونی میڈیا نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کو شمالی مقبوضہ فلسطین میں بدستور برتری حاصل ہے اور اسرائیلی فوج اس علاقے میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ غزہ میں بھوک سے نڈال فلسطینی شہریوں کو امداد کے حصول کے دوران انتہائی بے دردی سے نشانہ بنانے اور 112 افراد شہید نیز 700 سے زائد کو زخمی کر دینے کے معاملے میں تل ابیب کے خلاف پوری دنیا میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اس کی اس درندگی پر فرانس جیسا اس کا اتحادی بھی چیخ اٹھا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے آزادانہ جانچ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے جمعرات کو انسانیت کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے شمالی غزہ میں ان افراد پر حملہ کیا جو بھوک سے نڈال ہیں اور غزہ کے حصول کے لیے امدادی ٹرکوں کے آس پاس قطار لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس حملے میں الجزیرہ نے 112 افراد کے شہید ہونے اور 700 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل برداشت عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اب پیش ہے آج کا سوال۔ علاقے پرک میں اس موسم میں کون سا روایتی کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس کا سکور کس اکائی میں شمار کی جاتی ہے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل کا سوال تھا کہ دریائے زنسکار کا منبع کون سی ہے اور یہ کس مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے؟ اس کا جواب یوں تو بہت سے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے صحیح جواب محمد حسین نے دیا ہے۔ اصل جواب یہی ہے کہ دریائے زنسکار کا اہم حصہ درے بارلا چھا سے نکلتا ہے اور دریائے ستوت کے ساتھ مل کر شمال میں سنیمو کے نزدیک سنگم کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔